دیکھیے کسی بھی جو جمہوری معاشرے میں جو کردار صحافت کا ہے، پریس کا ہے، فریڈم آف پریس کا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر جمہوریت کا تصور ممکن نہیں ہے. جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا آ رہا ہے پچھلے دنوں میں وہ آپ کے سامنے ہے. اس طرح کے حالات میں نے کم از کم اپنی ایڈلٹ لائف کے اندر نہیں دیکھے، جہاں حالانکہ ہم نے مشرف کی آمریت بھی دیکھی تھی، ہم نے چینلز کو بند ہوتا بھی دیکھا تھا، لیکن جس طرح کی سوشل میڈیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، کہیں بیٹھ کے سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں وہ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، کہہ رہے ہیں اریسٹ پاکستان، اینٹی پاکستان جرنلسٹ. آپ کو یہ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون اینٹی پاکستان ہے اور کون پرو پاکستان ہے؟ کسی بھی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی پرسپیکٹیو سے کوئی اپنے آپ کو غلط سمجھ کر نہیں ٹویٹ کرتا یا نہیں جرنلزم کرتا. وہ بہرحال اپنی طرف سے حق پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اینٹی پاکستان کہہ کے اس کی آزادی رائے اور آزادی صحافت پر قدغن نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ آئین پاکستان، وہی آئین پاکستان جس کی آپ بارہا مثال دیتے ہیں اور جس کو آپ بارہا یہ کہتے ہیں کہ دس از دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وچ از انوائلیبل، اس کے اندر آرٹیکل 19 موجود ہے. اور یہ بھی ضرور درست ہے کہ اس میں رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ جو ہے اس پہ کچھ قدغنیں لگی ہوئی ہیں ان دی انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام اینڈ انٹیگریٹی اینڈ ساورنٹی آف دا کنٹری. لیکن یہ چیز آپ نے ڈٹرمن نہیں کرنی کہ وہ قدغن کہاں جائز ہے اور کہاں نہیں جائز ہے. یہ قدغن صرف اور صرف آپ کے ملک کے اندر جو عدلیہ ہے وہ کر سکتی ہے ڈیسائیڈ. تو یہ کہہ کے آپ جرنلزم کو روکیں. کوئی ہمارے سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں اس بات کے اوپر، ہمارے سپریم کورٹ کی اور ساری دنیا میں اسٹیبلش جورسپروڈنس ہے کہ اگر آپ ایک فنڈامنٹل رائٹ کو اس طرح روک دیتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرنا ہی رک جائے تو پھر وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں رہتا. تو آرٹیکل 19 کا کچھ اصل مقصد بھی ہے، وہ مقصد سمجھیں. اس ملک کو جمہوری معاشرہ بننا ہے، اس ملک کو جمہوری راستوں پہ چلنا ہے. اگر یہ نہیں چلے گا اس طرح تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ایک اسی کیفیت میں رہیں گے جس میں آپ پچھلے 50-60 سال سے ہیں، جو کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ لیگل سرٹنٹی سے کہ آگے کیا ہوگا. تو اس لیے جو حامد میر صاحب کا جو شو تھا جو کہ ایک سابق صدر کے بارے میں تھا اور سابق صدر کو آپ نے نہیں بولنے دیا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ جو ہے احسان اللہ احسان کا انٹرویو چلا سکتے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ چونکہ وہ اریسٹڈ ہیں، ابھی تو ان پہ کنوکشن بھی نہیں ہوئی، تو آپ ان کو کیسے ان کا آزادی رائے روک سکتے ہیں، آزادی اظہار روک سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہوئی ہے پاکستان میں، پھر حامد میر کو آپ نے ہر قسم کے تھریٹس دیے ہیں اور ہر قسم کی ان کو دھمکیاں ملی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ملک جو ہے اگر آپ جمہوریت نہیں رکھیں گے تو پھر یہاں سے آہستہ آہستہ تمام ڈسینٹنگ وائسز ختم ہو جائیں گی، اور ایک دفعہ جب ڈسینٹنگ وائسز ختم ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ اپنے اوپر ہی کلیپس کر جاتا ہے اور پاکستان کو آپ اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں یہ ایک فیشسٹ اسٹیٹ بن جائے گی. فیشزم کا one of the signs of fascism is control of mass media. This is one of the established signs of fascism, and you are precisely taking Pakistan to that. خدارہ آپ یہ نہ کیجئے، جرنلسٹ کو ٹارگٹ نہ کریں. ہم دنیا میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکے ہیں اور پاکستان کا نام خراب نہ کریں اور ہمیں اور بدنام نہ کیجئے.